बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हौसला अफजाई या किसी दूसरे को सराहना। देखें, इस्लाम मुकम्मल मजहब है और जिसने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इंसानों को दिया है, और ये इंसानों की जिंदगी की हर हर पहलू से गुफ्तगू करता है। और इंसान की एक फितरत है कि जब उसके काम को सराहा जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको थपकी दी जाए, तो वो आगे बढ़ता है। और बसा औकात वो काम कर लेता है जो बज़ाहिर उसकी इस्तिताअत से बाहर होते हैं। और अगर ऐसा ना हो, हौसला शिकनी हो, तो फिर वो ऐसे काम कि जो कर सकता था लेकिन हौसला शिकनी की वजह से नहीं कर पाता। तो इस वजह से हमने इस मौजू का इंतखाब किया है। हम इस बात की तरफ तो नहीं जाएंगे कि हमारे यहाँ मनफी क्या पाया जा रहा है, हौसला शिकनी कैसे होती है और कैसे दूसरों को रुसवा कर दिया जाता है। हम इन बातों की तरफ तो नहीं जा रहे, अलबत्ता दूसरे पहलू की तरफ जा रहे हैं कि अगर बच्चा हो, अगर जवान हो, तो किसी को भी जब आदमी सराहे और उसकी हौसला अफजाई करे, उसको थपकी दे, उसको आगे बढ़ाए, तो ये चीज उसके लिए कैसे पेट्रोल का काम करती है और कैसे उसको बहुत बुलंदियों तक ले जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम कुरान की तरफ जाएंगे कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है। तो देखें, ये आयत मुबारका है कि ववहबना लिदाऊद सुलेमान निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम अता किए। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीफ में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाने, निअमल अब्द, क्या ही अच्छे बंदे थे वो मेरे, इन्नहु अव्वाब, वो तो बहुत ज्यादा मेरी तरफ रुजू करने वाले, बहुत ज्यादा तौबा करने वाले थे। तो देखें, अल्लाह करीम अपने एक बंदे की तारीफ फरमा रहे हैं, और इसकी वजह से जाहिर बात है जब अल्लाह ताला तारीफ कर रहे हैं तो कितना हौसला बढ़ता है। और ये हदीस पाक, अच्छा, जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कुरान में नेअमल अब्द, इसी तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है नेअमल अब्दु अय्यूब। अच्छा, इस हदीस पाक में लंबी हदीस है, इसमें जो हमने हिस्सा देखना है वो ये है हमारा कि हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, हद्दिसनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नता, कि मुझे कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। वला असअलुका अन शैइन गैरिही, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पूछूंगा। तो देखें, उनके सवाल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पसंद फरमाया कि आगे से इरशाद फरमाया, बखिन बखिन, वाह 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 वाह, ये यूं कहने के शाबाश, लक़द सअल्तान अज़ीमिन, ने तो बहुत बड़ी बात पूछ ली है और बहुत जबरदस्त बात पूछी है। यानी आप अलैहि सलाम उनकी इल्म की तारीफ फरमा रहे हैं, उनके सवाल की तारीफ फरमा रहे हैं कि कितना गहरा सवाल इन्होंने पूछा है और कितनी इल्मियत वाला सवाल इन्होंने पूछा है। तो इससे क्या है, इससे पूछने वाले की हौसला अफजाई होती है, उनका हौसला बढ़ता है और वो फिर भी इसी तरीके से आइंदा भी अच्छे अच्छे सवालात पूछते हैं। तो देखिए, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम दूसरों को सराह रहे हैं। इसी तरह ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि जिसमें उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा आपकी शिफाअत का मुस्तहिक कौन होगा। तो आप अलैहिस्सलाम इसके बारे में क्या इरशाद फरमाए, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्लाह यसअलनी अन हाज़ल हदीस अहदुन औला मिनका, ए अबू हुरैरा, कि मेरा यही गुमान था कि इस बात के बारे में तुमसे पहले और कोई भी नहीं पूछेगा। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, क्योंकि मैंने तेरी हिर्स देखी है हदीस पर कि तुम बहुत ज्यादा हदीस याद करने और हदीस जमा करने पर हरीस हो। तो देखें, इसमें भी आप अलैहि सलाम ने
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے ان کے اس عمل پر۔ اسی طرح یہ ایک صحابی ہیں، وہ آئے دلنی علی عمل، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کرے، جہنم سے دور کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کس انداز میں فرمائی، لَإِن كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، اگرچہ تمہارا یہ خطبہ یہ مختصر ہے لیکن تم نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیش کر دیا ہے۔ اس چھوٹے سے خطبے میں یا مختصر سے الفاظ میں سوال مختصر ہے لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ ہے۔ تو دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ترکش سے تیر نکال نکال کر دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ علم فدا کا ابی و امی، کہ اے سعد تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حالانکہ عام طور پر حضرات صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے یہ خطاب کیا کرتے تھے، بھی ابی کا اب و امی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن قربان جائیں ان اصحاب پر، ان اشخاص پر کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ظاہری بات یہ ان کی حوصلہ افزائی تھی۔ اب دیکھیں حوصلہ افزائی کی چند فائدے آپ دیکھ لیں یہاں، کہ یہ جو رات کے اندر ہمیں جا بجا گھروں کے اندر روشنی کرتے ہوئے جگمگاتے ہوئے بلب نظر آ رہے ہیں، تو ان کے موجد کون ہے؟ ایڈیسن، یہ ان کا موجد ہے۔ اور وہ اپنی زندگی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہماری میم نے ایک خط لکھ کر میری والدہ کو بھیجا، اور میری والدہ نے وہ خط پڑھا تو وہ پریشان ہو گئیں، لیکن انہوں نے اپنی پریشانی کو فوری طور پر کور کرتے ہوئے اور میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ یہ خط میں لکھا ہے آپ کی میم نے کہ آپ کے بیٹے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، بہت زیادہ ذہین ہیں، تو ہمارے پاس ان کو پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر نہیں ہے، تو آپ ایسا کر لیں کہ گھر میں ہی کسی ٹیچر کا انتظام کر لیں اور گھر میں ہی ان کو پڑھا لیں۔ اور یہ ان کو کہہ کر انہوں نے گھر میں ہی ٹیچر کا انتظام کیا، اور پھر یہ آگے چل کر اتنا بڑا انہوں نے انسانیت پر احسان کیا کہ انہوں نے بلب کو ایجاد کیا۔ تو ایک بڑے عرصے کے بعد ایک دن وہ اپنے ایسے ہی سابقہ کاغذات پرول رہے تھے تو ان کو وہ خط مل گیا، تو وہ خط نکال کے پڑھنے لگے، تو اس میں یہ نہیں لکھا تھا جو ان کی والدہ نے بتایا تھا، بلکہ اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ نالائق ہے، کچھ ذہن ہے، یہ نہیں ہمارے اسکول میں پڑھ سکتا، تو آپ اس کو گھر میں ہی رکھیں، گھر میں پڑھانا ہے تو پڑھائیں۔ تو دیکھیں اگر ان کی والدہ یہی بات اس کے سامنے ذکر کر دیتی تو ان کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی، دل ٹوٹ جاتا، ہو سکتا وہ پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہ کرتے، پڑھنے کو ہی چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، حوصلہ افزائی سے مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ ایڈیسن کے اندر پیدا ہوئی، اور یہ گاڑی میں پیٹرول کی مانند ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے کہ تھپکی دینا، اور تھپکی دے کر جیسے گاڑی پہاڑ پر چڑھ جائے، بندے کے اندر ایسا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور یہاں واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، ڈولفن والی، کہ ایک بڑے عالم بڑے شیخ ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ہم نے ایک مرتبہ ایک جگہ ڈولفن کا تماشا دیکھا۔ اب یہ مچھلی ہے، حیوان ہے، آبی حیوان، اب اس کے مختلف کرتب ہوتے ہیں، وہ ایک رنگ کے اندر سے جمپ لگاتی ہے، پھر اور مختلف انداز میں وہ ڈانس بھی کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنا مشکل ہے ایک حیوان کو سکھانا، لیکن انہوں نے سکھا لیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں ان کے جو ٹیوٹر تھے، ان کو جو سکھانے والے تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اس حیوان کو کیسے سکھا لیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ابتدا میں تو ہم نے یہ کیا کہ ان کو اس مچھلی کو اٹھا کر زبردستی سے اس رنگ میں سے
گزارا اور پھر سب نے تالیاں بجائیں اور اس کو انعام میں مچھلی دی کھانے کے لیے. تو اس سے اس نے محسوس کیا کہ شاید یہ میرے نا اس عمل سے خوش ہوئے. تو بار بار ہم نے اس کے ساتھ یہ عمل کیا، ہر مربع تالیاں بجائی اور ہر مربع اس کو انعام کے طور پر مچھلی دی. تو اس کے شعور کے اندر یہ بات گئی کہ جب میں یہ عمل کرتی ہوں تو پھر یہ خوش بھی ہوتے ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں اور مجھے انعام بھی دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کو عادت پڑ گئی. تو دیکھیں، تھپکی دینا، حوصلہ افزائی کرنا، کسی کو سراہنا، یہ اتنا جاندار عمل ہے کہ یہ حیوان کو بھی ایک کام سکھا دیتا ہے، سدھا دیتا ہے. تو پھر انسان تو بہت زیادہ حساس ہوتا ہے اور انسان تو بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کی کوئی تعریف کی جائے اور اس کے اچھے کام کو سراہا جائے. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم یہاں ایک بات اور عرض کر دیں کہ ایک ہمارا مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کی، کسی کی اچھی تعریف کرنے کی، کسی کے کام کو سراہنے کی، کسی کو آگے بڑھانے کی، کسی کو تھپکی دینے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. ایک تو ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، یہ حوصلہ پیدا کریں، دوسرے کو اچھے الفاظ کہنا سیکھیں، دوسروں کی جو خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، ان کو ہضم کرنا سیکھیں، ان کو برداشت کرنا سیکھیں. ایک تو یہ ہم نے کرنا ہے. اس کے ساتھ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس بات پہ بھی غور کرنا ہے کہ جس انداز میں میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، کیا اس کے نزدیک یہ ایک اچھا تعریف کرنے کا طریقہ ہے، یعنی وہ اس کو حوصلہ افزائی سمجھ بھی رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں جس انداز سے تعریف کو تعریف سمجھتا ہوں یا حوصلہ افزائی کو حوصلہ افزائی سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا جو مخاطب ہے وہ اس پوزیشن میں نہ ہو، مطلب اس کے نزدیک یہ کوئی وہ حوصلہ افزائی کی والا عمل نہ ہو، یعنی وہ اس کو اتنا جاندار نہ سمجھتا ہو. کیونکہ دیکھیں نا، ہر بندے کی پسند، ہر بندے کا مزاج وہ مختلف ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ پسند کرتے ہیں دوسرے بھی پسند کریں. آپ جس کو اکرام اور عزت افزائی سمجھ رہے ہیں تو دوسرا بھی اس کو یہی سمجھے. تو ہر ایک کا معیار مختلف ہے. تو اسی طرح حوصلہ افزائی کی جو زبانیں کہہ لیں یا حوصلہ افزائی کی جو طریقے کہہ لیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. ہر بندہ مختلف سوچتا ہے. اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو تعریف کرتے بھی ہیں، جو حوصلہ افزائی کرتے بھی ہیں، تو وہ اسی انداز میں کر دیتے ہیں جس انداز میں وہ اپنے لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بعض مربع جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی اس کے ذہن میں کچھ اور ہوتی ہے، تو لہذا آپ کی حوصلہ افزائی خاطر خواہ وہاں مفید نہیں ہوتی. اگر کوئی بچہ ہے تو آپ کو بچہ بن کر سوچنا ہوگا اور اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا پسند کرتا ہے. اب بعض بچے دیکھیں نا، وہ نمکین پسند کرتے ہیں، بعض بچے میٹھا پسند کرتے ہیں. تو آپ میٹھا پسند کرنے والے کو نمکین دلوا دیں گے، وہ خوش تو ہوگا لیکن اتنا خوش نہیں ہوگا. اور اسی طرح آپ نمکین کھانے والے کو وہ میٹھا دلوائیں گے یا میٹھے کھانے والے کو نمکین. تو بہرحال تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کس کی کون سی زبان ہے اور کون کس طریقے سے، کس انداز سے وہ زیادہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ ہے کہ جی اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اصل یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں یا آپ کے ماتحت ہیں وہ آپ کے حوصلہ افزائی کو محسوس بھی کرتے ہیں. یہ وہی چیز آ گئی. اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ساتھی اور ماتحت حوصلہ افزائی کو محسوس بھی کر رہے ہیں جو آپ جس انداز میں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم صرف اسی طریقے سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں جس طریقے سے ہم خود حوصلہ افزائی کو محسوس کرتے ہیں. ہم حوصلہ افزائی کا ایک ہی طریقہ جانتے ہیں جس سے ہم حوصلہ افزائی کو محسوس کرتے ہیں، باقی طریقوں کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. اس کی وجہ سے تناؤ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہمارا مخاطب ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کو حوصلہ افزائی محسوس ہی نہیں کر رہا. یہ اصل میں پرابلم ہے. اب حقیقت کیا ہے
हकीकत यह है कि जिस तरीके से हम हौसला अफजाई को महसूस करते हैं, दूसरा शख्स बसा औकात इस तरीके से महसूस ही नहीं करता, लिहाजा हमारी हौसला अफजाई गैर मुअस्सिर हो जाती है। हौसला अफजाई के एक से ज्यादा और हर शख्स के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब ये 5 तरीके यहाँ जिक्र किए जा रहे हैं। इस बात के अल्फाज यानी अपने साथी को मुस्बत और हौसला अफजा बातें कहना, ये भी एक तरीका है। और मेयारी वक्त यानी अपने साथी के साथ बामाना वक्त गुजारना, उसको टाइम देना। नंबर 3, तहाई पेश करना, अपने साथियों को तोहफा देना जिससे इन्हें मालूम हो कि आप इनके बारे में सोचते हैं। जाहिर बात है, आप एक गिफ्ट लाए हैं खरीद कर और उसमें आपने उसकी पसंद का भी ख्याल किया है, तो आपने उसको सोचा है, तो आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। ये बगैर सोचे तो ये सारे काम नहीं हो सकते। इसी तरह खिदमत के अमाल यानी वो काम करना जो आपके साथी के लिए मददगार हो। और नंबर 5, जिस्मानी लम्स यानी कि अपने साथियों के साथ मुलाकात के जिस्मानी अंदाज, मतलब मुसाफा करना वगैरह, ये उनके पास बैठना, ये मुराद है इससे। अब हम इन तरीकों को कदर तफसील से ले लेते हैं कि पहला जो तरीका है यानी अल्फाज से तारीफ करना, तो उसमें क्या आता है कि कामयाबियों की तारीफ कर देना। जैसे किसी ने कोई कामयाबी हासिल की है, उमूमी या ज़ात की तारीफ की बजाय किसी काम में कामयाबी पर मखसूस तारीफ करना, ये उसका एक तरीका है। इसी तरह किरदार की तस्दीक के लिए कि किसी की कारकर्दगी का मुशाहदा करके इसके किरदार को पहचानना और सबके सामने ये तहरीरी तौर पर सराहना कि इन्होंने माशाल्लाह ये काम किए हैं और ये कारकर्दगी दिखाई है। तो इसी तरह शख्सियत की तारीफ के लिए कि अच्छी आदत या रवैयों की तारीफ करना, उनके अखलाकियात अच्छे हैं, उनकी टाइम पर आना वो अच्छा है, उनका दूसरों को इज्जत रिस्पेक्ट देना वो अच्छा है, या उनका हर वक्त मुस्कुराना, तो नरम गुफ्तगू करना, मामला फहमी, अच्छे तरीके से मामला को हैंडल करना वगैरह, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये दूसरा तरीका क्या है जी, मेयारी वक्त देना। इसका क्या मतलब है, किसी रुकन या साथी को आपका पूरी तवज्जो देना। अब इसमें आपको मिसालें मिल सकती हैं, हर एक की मिसालें, हर अमल की मिसालें आपको हमारे मजहब से मिल सकती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिल सकती हैं। अब ये जो साहब का पॉइंट था, जो इसके अंदर देखें कि आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अपने असहाब की तारीफें की हैं मुख्तलिफ अल्फाज से, वो हमारे लिए मशाल राह है। अच्छा, मेयारी वक्त देना, तवज्जो देना। अब देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक क्या थी कि कोई कोई नादार किस्म का आदमी जिसको आप कह लें कि गुलाम, वो गुलाम भी आप अलैहिस्सलाम का हाथ थाम कर आप अलैहिस्सलाम से मसाइल पूछने लगता, तो आप अलैहिस्सलाम उस वक्त तक उससे हाथ ना खींचते जब तक कि वो हाथ खुद ना छोड़ दे, और उस वक्त तक उससे तवज्जो ना अपनी दूसरी तरफ ले जाते जब तक कि वो खुद अपनी बात मुकम्मल ना कर दे। अब ये कितनी हौसला अफजाई का एक तरीका है कि आप अलैहिस्सलाम किस तरीके से मुख्तलिफ लोगों को वक्त दिया करते थे। और इसी तरह ये देखें ना कि लक़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इला अल्लाह। ठीक है, अब वो हजरत खौला बिन्त सालबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही है और आप अलैहिस्सलाम हमतन मुतवज्जे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, तो इसकी तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाई। तो बहरहाल मुअस्सिर वो जो है अपने अपने साथी के साथ मियारी वक्त गुजारना, मियारी वक्त देना करीब रहना नहीं होता, बल्कि जाती तवज्जो देना ये मकसूद होता है। अब मियारी वक्त देते हुए आप क्या क्या उमूर सर अंजाम दे सकते हैं, मतलब मुअस्सिर गुफ्तगू कर सकते हैं उनकी इस्लाह के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए, और उनकी गुफ्तगू को तवज्जो से सुन सकते हैं। कोई कोई तजर्बात हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं उनके साथ। इसी तरह मिलकर खाना पीना भी हो सकता है, चहलकदमी पर जाना ये हो सकता है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, ये मियारी वक्त में आता है। और खुशनुमा मकाम की सैर हो सकती है, खेलों की तकरीब को देखना हो सकता है, फोन कॉल पर तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। तो ये सारे दूसरे काम के अंदर आ जाएंगे। ये दूसरा तरीका है
کہ آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یعنی آپ اس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اور یہ سارے کام اس وقت کے اندر آپ کر رہے ہیں، اور ہمیں سنت کے اندر سے بھی اس کے جو ہے وہ ملتے ہیں، حل ملتے ہیں اور مثالیں ملتی ہیں۔ تیسرا کام کیا ہے جی؟ حوصلہ افزائی کا طریقہ کیا ہے؟ خدمت کے اعمال، یعنی وہ کام کرنا جو آپ کے ساتھی کے لیے مددگار ہو۔ اب اس میں دیکھیں کہ بہت سے اراکین صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کوئی ان کی مدد کرے اور ان کی مشکل کو حل کرے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا کام مکمل کر لینا، کہیں دوسروں کے کام کرتے کرتے اپنا کام آپ کا وہ تاخیر کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر دوسروں کی مدد کرنی بھی ہو تو ان کو بیچ میں نہیں چھوڑنا، بلکہ ان کو اخیر تک پہنچانا۔ اور اسی طرح سنت سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کا قرضہ وہ ہو اور وہ وفات پا جائے تو اس کا قرضہ ہمارے ذمے، ہم اس کے قرضے کو ادا کریں گے، اور اگر اس نے کوئی ورثہ چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے، تو اس کے ورثہ کے لیے ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یہ خدمت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور کوئی شکایت لے کر آتا تھا تو آپ علیہ السلام اس کے مسئلے کو حل فرمایا کرتے تھے، اس کی مدد کیا کرتے تھے، اور خود آپ علیہ السلام کے یہ ارشادات ہیں کہ جو شخص من کان فی عون اخی کان اللہ فی عونہ، کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ تو یہ اصل میں اسی خدمت کے اعمال کے اوپر ابھارنا ہے۔ اسی طرح اپنے ذاتی وقت کی قربانی دینا اور دوسروں کی مدد کے دوران غصہ وغیرہ سے اجتناب کرنا، بلکہ سہار کے ساتھ، صبر کے ساتھ وہ ان کو سکھانا اور ان کی خدمت کرنا۔ اور چوتھا طریقہ کیا ہے حوصلہ افزائی کا؟ تحائف پیش کرنا، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ایک ایسے شخص کو صحیح تحفہ دینا جو انعامات کو پسند کرتا ہے، یہ شکریہ، تعریف اور حوصلہ افزائی کے ایک طاقتور پیغام ہو سکتا ہے۔ تحفہ دینے میں دوسروں کی چاہت کو دیکھیں، ایسی چیز تحفوں میں دینا جس کو وہ پسند کرتا ہو یا اس کی ضرورت ہو۔ کبھی کام سے چھٹی دے دینا بھی ایک تحفہ ہوتا ہے۔ کوئی کھانے کی چیز بھی ایک تحفہ ہوتی ہے، جیسے کہ کنو ہمارے سرگوشے میں پائے جاتے ہیں، تو آپ کسی کو کنو دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ سنت میں بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام گفٹ دیا کرتے تھے، اور کوئی اگر آپ علیہ السلام کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ علیہ السلام ہمیشہ اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ اور پانچواں طریقہ کیا ہے کہ ملاقات، جسمانی ملاقات، یعنی کہ مختلف انداز سے کہ انسان کا انسان کے ساتھ ملنا، جیسے مصافحہ کرنا، جیسے اس انداز میں ملنا، یا اسی طرح کندھے پر ہاتھ رکھ کر تعریف کر دینا، کسی مصیبت کے وقت گلے لگانا، مشکل کے وقت پیٹھ پر تھپکی دینا، اور بات چیت سے پہلے مصافحہ کرنا، ساتھ جڑ کر کھڑے ہونا، جیسے سب کے اندر آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے طریقے ہیں۔ تو یہ 5 طریقے ہو گئے تعریف کے کیا؟ حوصلہ افزائی کے، ہمت بڑھانے کے، ان کو آگے بڑھانے کے، یہ 5 طریقے ہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے کو زیادہ اپنے لیے ایفیکٹو اور مؤثر سمجھتے ہیں، اور ہمارا جو مخاطب ہے اس موقع پر، تو وہ کون سے طریقے کو اپنے لیے زیادہ پسند کرے گا، کس طریقے سے میں اس کی حوصلہ افزائی کروں، تو یہ اس کو محسوس بھی کرے گا اور اس سے متاثر بھی ہوگا اور اپنے اندر بہتری بھی لائے گا۔ تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا اور پھر اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی۔ تو یہ ہم سے ہمارے مذہب کا، ہمارے اسلام کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔